أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم باب ما جاء في وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے باب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک کے یہاں تشریف لے جانے کے بارے میں، وصال کے بارے میں. اس میں پہلی روایت بھی قال حدثنا ابو عمار حسین بن حریث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال آخر النظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلك اليوم. یہ پہلی روایت ہے. اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، آخری دیدار، یعنی آخری دیدار کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے اندر، یہ اس کے بعد سے پھر تو زیارت کی ہوگی، لیکن دنیاوی حیات کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جو میں نے آخری نظر کی تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بیمار تھے، مریض تھے، اپنے حجرے مبارکہ میں ہی نماز پڑھتے تھے، اور امامت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی تھی. یہ اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے. تو حجرے مبارکہ میں نماز پڑھتے تھے اور کافی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. جیسے اللہ جل شانہ نے عام اپنے بندوں کے ساتھ اسباب طبعیہ، طبیعت کے اسباب رکھے ہیں، وہ انبیاء کے ساتھ بھی رکھے ہیں. اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. نہ حضور بیمار ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یوں سو جاتے اور اس طریقے سے انتقال کر جاتے، سب ہو سکتا تھا. لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت سے یہی کیا کہ اسی طریقے سے، یعنی انبیاء کرام کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرف جو ہے معجزات بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے اسباب طبیعہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ وہ تو بشر تھے ہی نہیں اور ان کے اوپر تو یہ حوادثات آئے ہی نہیں، تو وہ جو ہے ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ہمارے اوپر تو سب کچھ ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسباب طبیعہ اللہ نے رکھی. بھوک بھی لگتی تھی، پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خون مبارک بھی بدن سے نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیور بخار بھی آیا، بڑا بڑا درد سر بھی ایک ہوا. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے تقریباً ایسا کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کہ میں اب صحابہ کرام کے سامنے جا کر کچھ آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سر میں اتنا درد ہے، اتنا درد ہے. اب دیکھیے دوسرے ہم تم پکار اٹھتے ہیں اور ہمارا بعض اوقات شیطان بھی معاملہ خراب کر دیتا ہے کہ تو اگر اللہ جل شانہ کا پسندیدہ اور محبوب تھا تو تیرے سر میں درد کیوں ہے، تجھے کینسر کیوں ہو گیا، تجھے ٹی بی کیوں ہو گیا. حالانکہ آپ جاننا چاہیے کہ جو جتنے اللہ جل شانہ کے نزدیک قریب ہوتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ اسی طریقے سے ان کو دنیا میں تکلیف بھی دیتے ہیں تاکہ آنے والی امتی کے اوپر تو کوئی وحی نہیں ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر منطبق کر لے، شیطان کے فندے میں نہ آئے. اپنے متعلق بھی وسوسہ آتا ہے اور ایمان بگاڑنے کے لیے دوسروں پر بھی وسوسہ جاتا ہے، یعنی کہ اگر یہ اللہ والا ہوتا، بزرگ ہوتا تو اس کو ٹی بی کیوں ہو گئی، اس کو کینسر کیوں ہو گیا، یہ ڈوب کر کیوں مر گیا، یہ جل کر کیوں مر گیا.
حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر آپ نے بہت سے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، کیسی کیسی تکلیف آئی، کس کس طریقے سے تکلیف آئی، کسی کا جو ہے وہ سر چیرا گیا اور کسی کو زندہ گاڑا گیا، اور ایسی ایسی تکلیفیں آئی کہ جو سننے سے بھی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے یہ ہے۔ اور بزرگان دین کو بھی دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کے اندر جو ہے ان کے اندر کیا کمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی ان کے متعلق کہ یہ جنتی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، وہ 32 سال تک بیمار رہے، 32 یا 34 سال تقریباً، یعنی 32 یا 34، اور وہ بیماری بھی ایسی تھی کہ یہاں جو ہے کمر کے اندر ان کو ایک پھوڑا نکلا تھا، تو بالکل کسی دوا سے وہ جاتا نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دی، بس وہ ایک ہی کروٹ پر یوں رہتے تھے یا یوں رہتے تھے، 32 سال تک ایسا برداشت کیا۔ نہیں، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی ہے کہ جو جتنا زیادہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو مرد مومن کلمہ پڑھنے والا 4 5 6 7 سال، ایسی کوئی میعاد مقرر لگائی نہیں ہے، لیکن اگر ایک لمبے زمانے تک بستر پر رہے، فرمایا یقیناً چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کلمہ پڑھنے والا، بس ولی ہونا ضروری نہیں ہے، کتب ہونا ضروری نہیں ہے، غوث ہونا ضروری ہے۔ بھائی تم کتب ولی کی کیا بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو تو کتب ولی کے جو ہے وہ جوتے صاف کرنے کے لیے رکھ لے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو ہے جنت میں کتب ابدال کے جوتے صاف کرنے کے لیے ہم کو رکھے۔ حجت ملت جیسا بزرگ ارشاد فرماتا ہے کہ یا دعا میں یوں کہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میں جنت کے بڑے مرتبے کی تمنا نہیں کرتا ہوں، تجھ سے اتنا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے آخرت کے ڈنڈے اور سزا سے مجھے بچا لینا، بس کہیں جوتوں میں ڈال دینا جنتیوں کی، ہے نا یہ۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مرد مومن، ان گناہوں کی طرف نہ دیکھو اس کے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مومن 2 3 4 سال بستر پر پڑا رہا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر یہ اس طریقے سے رہا، اور اس میں 2 بات ہے، ایک تو صبر کرنا اور ایک واویلا کرنا۔ کوئی بات کہو نا تو ذرا اور سمجھ کرنا، نہ سمجھ میں آئے پوچھ لینا، 2 چیزیں ہیں یہاں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک تو صبر کرنا اور ایک ہے کبھی کبھار شکایت نکل جانا۔ فرمایا یہ جب کلمہ پڑھنے والا ہے بستر پر ڈال لیا، کبھی واویلا کرتا ہے تو بھی اس سے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں۔ کہیں کم سنو گے آپ، سمجھا؟ میں بہت محقق بات کرتا ہوں آپ کو، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کی۔ کبھی کبھار تم کو کوئی چیز دیتا ہے نا، صبح جی بیٹھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سامنے ہے اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے سرکار کی طفیل میں، اور آج تو سورہ محمد گزری صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ حضور کا نام آیا ترائی ہوئے، کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، 2 مرتبہ حضور کا نام آیا یہ 26 پارے کے اندر، اور پھر اس کے بعد پھر جو سورہ شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، وہاں تو حد ہی ہو گئی، وہاں تو اللہ جل شانہ نے ایسا کہہ دیا کہ تم حضور کے سامنے ذرا بلند آواز سے مت بولو ورنہ مر جاؤ گے۔ اور یہ کس کو؟ صدیق اکبر کو، عمر رضی اللہ عنہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تم آواز بلند نہ کرو۔ یہ کن کو کہا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یہ صحابہ بھی تھے، اور یہ دونوں جلغت صحابہ بھی تھے، کہیں لشکر بھیجنا تھا تو ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہوا تو ذرا زور سے بات ہو گئی، حضور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً وہی نازل ہوئی، پسینہ مبارک چالو ہوا اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، فوق صوت، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم آپس میں تم جو ہے نبی کے سامنے ایسا زور سے مت بولا کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا۔ اس کی سزا کیا ملے گی جانتے ہو؟ سزا بیان کر دی، ان تحبط اعمالکم، تمہارا ایمان سب ختم ہو جائے گا۔ اعمال میں ایمان کو بھی لے جائے، بیان قرآن کھول کر دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان تحبط، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نزول لکھا ہے یہاں کہ کہتے ہیں مجھے تو قرآن پاک میں سب سے بڑی وعید یہ معلوم ہوتی ہے، ان تحبط اعمالکم، اور پھر آگے وانتم لا تشعرون، ایمان چلا بھی گیا خبر بھی نہیں، ایمان چلا بھی گیا وانتم لا تشعرون۔ تو بغیر حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بات ہوتی ہے، ہم صحابہ کے زمانے پیدا ہوتے ہیں، ارے جہاں ہیں وہیں اچھے ہیں، ہم اس کو ایمان تو ملا نا، جہاں ہے وہیں صحابہ کے زمانے میں ہوتے اور کبھی ابو جہل کے دوست ہو جاتے ہو تو کیا ہوتا؟ تو دائمی جہنم ہو جاتی، کبھی ابو لہب کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی ابو جہل کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی حضور کے
سامنے جو ہے کہ بے ادبی کر کے، تو جہاں ہے وہیں اچھا ہے کہ آج اتنا تو ہے کہ حضور کے سامنے ہم زور سے، لیکن آج بھی جب وہاں جاؤ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں، وہاں بھی آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن پڑھو تو بہت سال سے میں پڑھتا ہوں، ہے نا، اور وہ وہیں لکھی ہوئی ہے یہ آیت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، 3 جالیاں ہے، 1 2 اور 3، تو درمیانی جالی میں آپ پڑھو گے لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جو آج گزری تراویح میں، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز کو بلند نہ کرو، یہ بہت سالوں سے، کتنے سالوں سے لکھی ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن میں جب سے میرا 50 تقریباً 30 40 50 سال کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں، تب سے میں یہ آیت پراپر دیکھتا ہوں اچھی طریقے سے، اور تو پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے لکھی ہوگی۔ اس میں کیا بتایا کہ یہاں بھی اس کا تم لحاظ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تمہاری زندگی میں حیات تھے، آج بھی حیات ہے، کیونکہ آج تم سلام پڑھتے ہو ان کو سنائی دیتا ہے، یہ تم سب کو معلوم ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تو پھر اگر بکواس کرو گے، زور سے بولو گے تو کیا نہیں سنائی دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے تھے اور 2 آدمیوں نے جو ہے ذرا زور سے بات کرنا شروع کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، جن کو چاہتے تھے، ایک نیچے سے کنکری لی چھوٹی سی اور یوں کر کے مارا ایسا، تو انہوں نے دیکھا تو کہا بلایا، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ تم ادھر آ جاؤ، بلکہ کیا چھوٹی سی، حالانکہ قریب بھی ہوں گے، چھوٹی سی کنکری ماری، جب دیکھا تو کہا ادھر آ جاؤ، ہاتھ سے اشارہ کیا، بولے نہیں، جب بالکل قریب میں آئے تو ان کے کان میں اپنا منہ لے جا کر کہہ رہے ہیں فلانی جگہ کے اوپر 2 آدمی سے دیکھے وہ، ان کو بلا لاؤ، یعنی بالکل کوئی دوسرا، کتنا ادب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ صحابی فوراً گئے، وہ 2 آدمیوں کو بلا کر لائے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو باہر لے کر گئے، کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو غالباً نے بتایا عراق کے، کہا اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تم کو، تم بیرون ملک کے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ دربار ہے، تم اتنے زور سے بولتے ہو، یہ یہاں جو ہے بہت ہی غیر مناسب ہے، سزا اس کی مل سکتی ہے، اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں بھی کوڑے لگاتا تم کو، باہر لے جا کر کیا لگاتا؟ کوڑے لگاتا۔ دیکھا آپ نے، یہ آج کی تراویح کے اندر آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں تو یہ جو آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تو حال آپ دیکھنے کے قابل نہیں رہا، بالکل بولتے نہیں، کھانا پینا سب چھوٹ رہا ہے، مر جائیں گے ابھی کہ ہمارے بارے میں آیت نازل، میں سمجھے وہ صحابہ تھے اتنے اونچے، بالکل نہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حال ہو گیا کہ جب آتے ہیں تو حضور صاحب کو پوچھتے ہیں تو وہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ذرا زور سے بولو، میں نے سنائی نہیں دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل، ابو رضی اللہ تعالیٰ بالکل خاموش ہے۔ جب انہوں نے پورا عمل کر لیا، خوب روئے دھوئے، تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد آیت نازل فرمائی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ صحابہ کرام سے کچھ ہو بھی جاتا تھا لیکن مغفرت کی بشارت بھی آ جاتی تھی، لهم مغفرة واجر عظيم، کہتا ہے جو لوگ کے میت کو سن کر اپنی آواز کو نیچی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ان کے قلوب، ان کے دل جو ہے وہ تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، تبھی تو ہوا نا، دیکھو اب تعریف ہو رہی ہے، تبھی تو جا کر تسلی ہوئی امتحان اللہ قلوبہم، اور پھر آگے بشارت لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم۔ چلیے کچھ لوگ اعرابی لوگ، گاؤں کے لوگ باہر سے آ گئے، بہت دور رہتے تھے، اب یہ لوگ آداب بھی سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، تو آئے تو باہر آنے کے بعد پکارنے لگے یا محمد یا محمد یا محمد، تو اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کی آیت ہے، آج یہ سارا تراویح میں آیا، سارا جی ہلانے والا کہ کیا حضور ہے نا، محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مرتبہ آیا، لیکن نبی 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 تو آپ کا چل ہی رہا ہے، یعنی محمد کہہ کر پکارا نہیں، یا محمد ایسا پکارا نہیں، یاد رکھنا آپ، یہ 2 مرتبہ محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ کوئی آئندہ یوں نہ کہے کہ تم نبی نہیں تھے عمر نبی تھے، یہ مہر لگا دی، کیا کہتے ہیں لوگوں کو، کیا ہوا تم نبی نہیں تھے عمر نبی تھے، نعوذ باللہ تم نبی نہیں تھے وہ کرتے، تو یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر نصرًا اللہ جل شانہ نے کیا کر دیا، 4 مرتبہ نام لیا، 2 تو آج سنا اور ایک آپ کا نام محمد ہے جو 28 پارے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور ایک ہے 4 پارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، لیکن کبھی آپ کو پکارا نہیں کیا محمد، جیسے یوں کہا نا ماتل کبھی یمین یا موسیٰ، یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے نا،
اور یہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ اے ابراہیم، لیکن کبھی حضور کے متعلق نہیں کہا کہ یہ محمد، کبھی نہیں کہا، ہے نا، کبھی نہیں کہا۔ عجیب باتیں ہیں، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے۔ تو وہ گاؤں والے لوگ آئے، پکارنے لگے، تو اللہ جل شانہ کو یہ بات ناپسند آئی، تو فوراً جو ہے آیت نازل ہو رہی ہے اس میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان الذین ینادون، یہ وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کے کمرے کے باہر سے، حجرات کمرے کو کہتے ہیں، روم، اور حجرات اس کی جمع ہے، ازواج مطہرات کے کمرے تھے، آپ کے کمروں کے باہر سے آپ کو یوں کہتے ہیں یا محمد، یہ لا یعقلون، بالکل بیوقوف ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو ادب سکھاؤ۔ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، اور باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے، پھر ادب کے ساتھ ملاقات کرتے، یہ سارا سکھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سارا آ جائے، بہت ساری باتیں آ جائیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو میں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ جل شانہ نے طبیعت کی چیز کو بھی رکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے جانا ہے، آخری وصیت کرنا ہے، لیکن میرے سر میں اتنا درد ہے، اتنا درد ہے کہ بس تم ایسا کرو، ایک کپڑا لو اور تمہارے اندر جتنا زور ہو اتنا زور سے باندھو، یہ یوں۔ کیسا درد ہوگا، کیسا درد ہوگا؟ ہم لوگ تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، ہم لوگ تو ذرا سی بات کے اندر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا یعنی۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا لیا لمبا اور باندھا اتنا زور سے، اور باندھو اور باندھو، اور اچھی طریقے سے کس کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ کار مسجد میں تشریف لے گئے، اور جو کچھ بات کرنا تھی، یہ 20 سال کے کچھ 3 یا 4 دن پہلے کا بات ہے۔ تو یہ طبیعت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بخار آیا تو کہا ٹھنڈا پانی لاؤ، اور ٹھنڈا پانی کی مشکی سے میرے اوپر ڈالو، ماؤں کو کہا ٹھنڈے پانی جو ہے، ٹھنڈا پانی بخار کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے مجھے غسل کراؤ، تو یہ سبھی ڈالا۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت مفصل آتی ہے۔ تو طبیعت بھی ہے، لیکن طبیعت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایسی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ جو دوسرے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میں اصل میں آپ کو یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تکلیفیں جو ہے ہوتی ہے، اس میں ہمارا ایمان شیطان یوں بگاڑتا ہے اپنے متعلق، تو یوں کہ تیرا اگر کچھ قبول ہوتا تو آج تجھے یہ کینسر ہوتا، تجھے ٹی بی ہوتی، تجھے بخار ہوتا، تجھے اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ تیرا کچھ اللہ کے یہاں قبول نہیں، اللہ سے علیحدہ کر رہے۔ ایک تو اپنے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم وہم کرتا ہے کہ فلاں نے دیکھو تو بزرگ کیسا بزرگ ہے نا، اس نے ہزاروں کے لیے دعائیں کی تو اچھا ہو گیا، اور اپنے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے لوگوں کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کی شفا ہوئی، لیکن پوری زندگی جب سے آنکھ چلی گئی تو پوری زندگی بندے ہی رہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ یہ بتاتے ہیں اس طریقے سے، ارے سمجھے نا۔ تو یہ ایک تو اپنے بارے میں شیطان ایمان بگاڑتا ہے سمجھو، اور ایک دوسروں کے بارے میں کیوں کہ کسی کے لیے جو ہے خواہ تم نے عقیدہ بگاڑا، اگر برا ہو تو بھی عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ مسلک تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے مولا کریم دنیا میں جتنے مسلمان مومن مومنات ہیں ان سب سے تو میں کم درجے کا ہوئی، لیکن مولا کریم مال کے اعتبار سے تو میں یہ بھی کہتا ہوں میں کتے اور خنزیر سے بھی بڑا ہوں۔ کیوں کہ اگر کتا اور خنزیر مر گیا تو اسے مر ربک من نبی کو من دینک سوال نہیں۔ ارے بھائی خنزیر لے لو، مر گیا تو کیا اٹھا کر پھینک دیا، اس کو مرربوں کا سوال ہوگا کچھ نہیں، لیکن میں مر جاؤں گا اور ایمان نہیں ہوگا تو مرربوں کا سوال اگر میں نے جواب نہیں دیا تو خنزیر جہنم میں نہیں جائے گا اور انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مولا کریم میری سوچ کی تو کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ بگاڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ تو یہاں شیطان ہمیں پھنسا دیتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو تقریباً 12 دن کی لکھی ہے، آخری مرض جو بہت سخت ہوا، اس کا اس میں بیان آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگر اللہ نے چاہا تو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائے۔